بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس مشہور صحابی کے حالات زندگی بیان کر رہے ہیں ان کا نام ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتہ دار۔ آپ کی ولادت ہجرت سے 23 سال پہلے اور آپ کی وفات 55 ہجری میں ہوئی، اور مہاجرین صحابہ میں سب سے آخر میں آپ کی وفات ہوئی۔ مدینے سے فاصلے پر ایک علاقے میں ہوئی اور پھر جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ اس وقت مدینے کے گورنر مروان ابن الحکم تھے، انہوں نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، ان 8 صحابہ کرام میں سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، بلکہ بعض روایات میں تو یہ تک آیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی اور حضرت زید بن ثابت کے بعد چوتھے نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ وقت کے انتخاب کے لیے جو 6 رکنی شورا بنائی تھی اس کا آپ حصہ تھے۔ آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے آپ نے تیر چلایا، اور آپ خود یہ فرماتے تھے کہ میں پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا۔ ماہر تیر انداز تھے، مکے میں آپ کا کام یہی تھا کہ آپ تیر بناتے تھے، اور جو تیر خراب ناکارہ ہو جاتے تھے تو آپ ان کو دوبارہ بناتے تھے۔ اس وجہ سے آپ ماہر تیر انداز ہوئے، اور جو لوگ مکے میں حج کے لیے تشریف لاتے تھے تو وہ اپنے علاقوں میں جا کر آپ کی تیر اندازی کا چرچا کرتے تھے۔ اس وجہ سے عرب میں آپ کی یہ مہارت بہت مشہور ہو گئی تھی، لوگ آپ کو پہچانتے تھے۔ 17 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا، اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی والدہ نے یہ شرط لگائی، یہ نظر مانی اور یہ قسم اٹھائی کہ جب تک سعد بن ابی وقاص واپس نہیں آئیں گے، اس دین کو نہیں چھوڑیں گے، تو میں نہ ان سے بات کروں گی اور نہ کچھ کھاؤں گی اور پیوں گی۔ اور وہ مسلسل جو ہے بھوک اور پیاس کے عالم میں رہی، یہاں تک کہ ان کے دوسرے بیٹے نے ان کو مجبور کیا، ان کو کچھ کھلایا پلایا، اور ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ آپ کا دین تو آپ کو کہتا ہے کہ اپنے والدین کی فرمانبرداری کرو، تو میں آپ کی والدہ ہوں، میں آپ سے کہتی ہوں کہ میری بات مانو۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ بھائی اپنے والدین کی اطاعت کرو، لیکن جب وہ اللہ کی نافرمانی اور شرک کا حکم دے تو اس دوران ان کی اطاعت نہ کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے تھوڑا فاصلے پر ایک رات جاگ کر گزاری، اور رات کے ایک حصے میں آپ نے کہا کہ کاش کوئی آدمی ایسا ہو جو ہماری پہرہ کرے، چوکیداری کرے، تاکہ ہم سکون سے سو سکیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نے تلوار کی سنسناہٹ سنی، اور قریب آنے پر معلوم ہوا کہ یہ سعد بن ابی وقاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ خیریت، کیسے آنا ہوا؟ سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ مجھے خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کے اوپر حملہ کر دے، اس لیے میں آپ کی پہرہ داری اور چوکیداری کرنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت دعائیں دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ کے درمیان جو جنگ چھڑ گئی تھی، جنگ صفین، تو اس کے لیے بہت سارے لوگوں نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ بھی کسی فریق کا حصہ بنیں، لیکن آپ نے گوشہ نشینی اختیار کی تھی، اور جب لوگوں کا اصرار بہت بڑا تو آپ نے ان سے کہا کہ جب تک میں کسی فریق کا حصہ نہیں بنوں گا، جب تم مجھے ایسی تلوار لا کر نہ دو جس تلوار کی ایک زبان ہو اور اس کی آنکھیں ہو، اور جو یہ بتائے کہ فلاں آدمی مسلمان ہے، فلاں کافر ہے۔ ظاہر ہے دونوں طرف سے مسلمان لڑ رہے تھے، اس میں یہ فرق کرنا مشکل تھا کہ کون جو ہے مسلمان ہے، کون کافر ہے، اور مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا ظاہر ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس سے جو ہے آپ کسی فریق کا حصہ نہیں بنے، اور مدینے سے دور ایک علاقے میں آپ رہتے تھے۔ آپ فاتح فارس ہیں، فاتح مصر ہیں، اور کوفہ نامی شہر جو عراق میں ہے وہ آپ نے اس کو بسایا، آپ اس کے معمار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مصر کی جو ہے کمان دی تھی۔ قادسیہ میں مسلمانوں کی جو ہے لشکر کی کمان آپ کے پاس تھی، بہت مشہور تیر انداز تھے۔ غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہہ رہے تھے ارمی یا سعد فدا کابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے سعد تیر چلائیے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت غزوہ احد کے دن 2 صحابہ کرام نے کی۔ آپ کے اوپر جب حملہ ہوا تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص آپ کے سامنے کھڑے ہوئے اور حفاظت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو ہے ان کی ایک خصوصیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے سعد بن ابی وقاص کو دیکھ کر کہ وہ تشریف لا رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ کوئی آدمی مجھے ان کی طرح ماموں دکھا دے، یہ میرے ماموں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر فخر کرتے تھے، اور غزوہ احد کے بعد ان کے جو ہے مقام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اور بڑھ گیا تھا، اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے ہیں، اور تمام غزوات میں نہایت شجاعت بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، اور آخر دم تک لڑتے رہے ہیں، غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں، غزوہ خندق میں، اسی طرح دیگر جو غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا جو مہمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کو بھیجا لشکروں میں، تو آپ اس کا حصہ رہے ہیں، اور آپ نے ہر مقام پر خود کو پیش کیا، جہاد میں ہو یا انفاق فی سبیل اللہ میں ہو، آپ کسی بھی معاملے میں پیچھے نہیں رہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جیسا ایمان اور ان جیسا جذبہ اور ان جیسے بہادری جو ہے نصیب فرمائے۔